حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص اس دعا کو پڑھے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، پاک و پاکیزہ ہے اللہ اور تمام تعریفیں اسی کے لیے سزاوار ہیں اور وہی پاک پاکیزہ اور عظیم ہے، تو اللہ اس کے 1000 گناہوں کو بخش دے گا اور اس کے نامہ اعمال میں 1000 نیکیاں لکھے گا اور اسے 1000 افراد کی شفاعت کی قدرت عطا فرمائے گا اور اس کے درجات میں 1000 درجات کا اضافہ کرے گا، اور اللہ ایک سفید پرندہ پیدا کرے گا جو قیامت تک آسمان میں پرواز کرے گا اور ان کلمات کو اپنی زبان پر جاری کرے گا، اور اللہ اس کا ثواب اس کے پڑھنے والے کے نامہ اعمال میں لکھے گا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کی کم سے کم تعریف کس طرح کی جائے، تو آپ نے فرمایا اس طرح کہو، الحمدللہ الذی علا فقہر والحمدللہ الذی ملک فقدر والحمدللہ الذی بطن فخبر والحمدللہ الذی یمیت الاحیاء ویحیی الموتى وہو علی کل شیء قدیر۔ تمام تعریفیں اس اللہ واحد سے مخصوص ہیں جو سب سے برتر اور سب پر غالب ہے، اور تمام حمد و ثناء اس پروردگار کے لیے ہے جو صاحب قدرت اقتدار ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ واحد سے مختص ہیں جو باطنی و پوشیدہ اشیاء کا جاننے والا ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ یکتا سے مخصوص ہیں جو زندوں کو موت کی وادی میں سلاتا ہے اور مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی حمد و ثناء درخواست سے پہلے ہے، پس جب بھی تم اللہ سے دعا کرو تو اس سے پہلے اس کی حمد و ثناء بجا لاؤ۔ محمد بن مسلم کہتے ہیں، میں نے امام سے عرض کیا کہ ہم کس طرح اللہ کی تعریف کریں، تو آپ نے فرمایا اس طرح کہو، یا من ہوا اقرب الی من حبل الورید، یا من یحول بین المرء وقلبہ، یا من ہوا بالمنظر الاعلی، یا من لیس کمثلہ شیء۔ اے وہ اللہ جو میری رگ گردن سے بھی قریب ہے، اے وہ اللہ جو انسان اور اس کے قلب کے درمیان مانع ہوتا ہے اور جو چیز بھی انجام دینا چاہتا ہے انجام دیتا ہے، اے کہ وہ اللہ جو عظیم و برتر ہے، اے وہ کہ جس کا کوئی نظیر نہیں ہے۔